مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ ناظرین، مسائل جو ہیں نا، یہ زندگی کا حصہ ہیں، زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں، زندگی میں یہ لازمی ہیں۔ دنیا میں آ گئے تو مسائل کا بھی سامنا ہے، اب مسائل کے ساتھ ہمیں سمجھوتا کرنا ہے، ان کو حل کرنے کی احسن انداز میں حل کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ دیکھیے، مسائل کہاں نہیں، غم جو ہے نا، غم یہ جنت میں نہیں ہے، دنیا میں ہے۔ آزمائشیں بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، بے روزگاری کے معاملات بھی ہیں، ذہنی الجھنیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی، مختلف قسم کی پریشانیاں زندگی میں ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں۔ تو اب ان مسائل کا حل کیسے کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے کیا کوشش کرنی ہے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے آگے اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں، بلا وجہ شرعی دوسروں کے آگے بیان کرتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں، اپنی پریشانی کا، بے روزگاری کا، اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرتے ہیں، شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر معاملے میں صبر ہمت سے کام لینا۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کا انداز کہ اتنی مشقتیں ہونے کے باوجود برداشت کیا کرتے تھے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے تھے۔ ایک شخص تھا، بڑا پریشان تھا، بے روزگاری کے معاملات تھے، تنگ دستی بھی تھی، فاقہ کشی بھی تھی۔ اب وہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کی اس نے شکایت کی، اپنی محتاجی کی اس نے شکایت کی، اپنی پریشانی کا اس نے اظہار کیا، اور اس پریشانی کی وجہ سے اس نے اپنے رنج و غم کا بھی اظہار کیا۔ تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، ذرا چوٹ کی، یوں سمجھیے کہ اب ہمارے لیے وہ مدنی پھول ہیں، سیکھنے کی وہ باتیں ہیں، وہ نصیحت کی کیا باتیں تھیں۔ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم 10,000 درہم کے بدلے اندھا ہونا قبول کر لو گے؟ پریشان ہو گئے، عرض کی جی نہیں۔ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ 10,000 درہم کے بدلے تم اپنا کان کٹوا دو گے؟ اس نے عرض کی کہ جی نہیں۔ تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر دوبارہ پوچھا کیا تم 10,000 درہم کے بدلے اپنا یہ ہاتھ، اپنا پاؤں یہ کٹوا دو گے؟ اس نے عرض کی جی نہیں۔ پھر ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ کیا تم 10,000 درہم کے بدلے گونگا ہونا پسند کرو گے؟ تو اس نے عرض کی کہ حضور جی نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں حیا نہیں آتی کہ اتنے ہزاروں دراہم کا سامان تمہارے پاس موجود ہے، اتنی نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں، اور تم اللہ تبارک و تعالی اپنے آقا و مولا پاک پروردگار کی شکایت کر رہے ہو؟ کسی چوٹ لگنے والی بات ہے۔ تو ناظرین، واقعی اگر ہم غور کریں نا اپنی ذات پر، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اور اگر بالفرض ظاہری معاملات میں کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہر مشکل کے بعد دیکھیں آسانی ہے، انشاءاللہ عز و جل ہمیں اپنے مسائل پر، اپنی پریشانیوں پر صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہاں، روحانی علاج کروائیں، اوراد و وظائف ہم پڑھیں، درود پاک پڑھیں، تسبیحات ہم پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور ان تسبیحات کو پڑھ کر، اوراد و وظائف کو پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دیکھیں اللہ پاک کی رحمت سے کیسے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا
کہ ہمیں شکوہ شکایت نہیں کرنا، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دیگر نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے دنیا اور آخرت میں عافیت ہو، سلامتی نصیب فرمائے۔ ناظرین، سلسلے کو بڑھاتے ہیں آگے کی جانب، اور آئیے ابتدا میں ہم آپ کو پہلے دکھاتے ہیں آج کا سیگمنٹ، آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے رزق میں برکت کا وظیفہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ میں بہت پیارا وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی ہر فرض نماز کے بعد اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دعا کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ وظیفہ دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا روحانی علاج، اور رزق میں برکت کا یہ وظیفہ آپ نے دیکھا سنا تو اس کے مطابق عمل بھی کیجئے گا، اور رزق میں برکت کا فرائض کی پابندی بھی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ آدمی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر بھی عمل ہو، ہم اپنے معمولات میں شامل رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گے۔ بڑھتے ہیں ناظرین آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ میرا نام نبیل ہے، اولاد نرینہ کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ صحیح ہے نبیل بھائی، نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلائیے۔ میرا نام شہزاد ہے اور میں انزائٹی کے بارے میں روحانی علاج معلوم کرنا چاہتا ہوں، تو برائے مہربانی اس کا کوئی علاج بتائیں۔ صحیح، انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام احتشام الحق ہے، میرے ٹانگوں میں درد ہے، درد کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ ٹانگوں میں تکلیف رہتی ہے، اس کا انشاءاللہ سوجل احتشام بھائی ابھی بتاتے ہیں آپ کو۔ اگلی کال چلائیے۔ میرا نام غلام قادر ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ گناہوں سے بچنے کا بھی بالکل ہونا چاہیے، روحانی علاج معلوم بھی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، گناہوں سے نفرت عطا فرمائے۔ وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ آپ سے عرض یہ ہے کہ ڈپریشن کا کوئی روحانی علاج وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آمین آمین، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں ڈپریشن کا روحانی علاج۔ اگلی کال چلائیے۔ میں کامران شہزاد ضلع ہری پور سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کو جو ہے نا اکثر سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور ٹینشن میں رہتی ہیں، پلیز اس کے لیے کوئی روحانی علاج اور استخارہ کر دیں۔ میری والدہ کا نام شہناز اختر ہے اور کی والدہ کا نام شفیدہ جان ہے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کی والدہ کا۔ اگلی کال چلائیے گا۔ میری خالہ کا نام کائنات ہے اور ان کی امی کا نام مینا ہے۔ ان کے رشتے آتے ہیں، بات بن بھی جاتی ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے، استخارہ کر کے بتا دیں۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرے بھائی کا نام نوید احمد ہے اور والدہ کا نام نسیم اختر ہے، تو وہ واقعین سے کافی عرصہ ہو گیا لاپتہ ہے، تو برائے مہربانی استخارہ کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، شکریہ۔ انشاءاللہ عز و جل لاپتہ ہیں، گم ہو گئے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، ہمت رکھیں۔ استخارہ بھی انشاءاللہ عز و جل بھی کرتے ہیں، اس کا ایک وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے بھائی خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ جائیں گے۔ اللہ پاک ایسے اسباب بنا دیں کہ خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ آپ کے بھائی جلد آپ کے گھر والوں سے مل جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں ناظرین۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں آپ کی، روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز آئیں۔ یہ پہلے تو ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے روحانی علاج یہ معلوم کر رہے تھے اولاد کے حوالے سے، تو اس کا کیا روحانی علاج ہے، کیا یہ وظیفہ پڑھیں گے حصول اولاد کے لیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے نبیل بھائی ہیں، ان کی کوز تھی، آپ نے اولاد نورینہ کے لیے جو ہے وہ روحانی علاج معلوم کرنا چاہا۔ تو ہمارے نبیل بھائی آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر جمعہ کے دن 10 بار یا بارئو 10 مرتبہ یا بارئو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر جمعہ کے دن 10 بار یا بارئو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور نبیل بھائی ہمارے اوراد عطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں، آپ چاہیں تو ہمارے اپنے قریبی کہیں جو ہے اوراد عطاریہ کے بستے پر رابطہ کیجئے۔ اس کے لیے جو ہے مخصوص تعویذات بھی ہوتے ہیں، آپ وہ تعویذات بھی حاصل کیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک کی رحمت سے آپ جو ہے اولاد کی نعمت سے بھی انشاءاللہ سرفراز ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک مشورہ بھی میں ان کو دے دوں کہ روحانی علاج پر بھی عمل کریں، تعویذات عطاریہ بھی استعمال کریں۔ ایک مشورہ قبول فرمائیے گا، آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کیجیے۔ اچھا، نیت ہوگی مدنی قافلے میں سفر کی رضا الہی عز و جل کے حصول کی، میں اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین حاصل کروں گا، مدنی قافلے میں سفر کروں گا، راہ خدا عز و جل میں سفر کروں گا، عاشقان رسول کی قرب کی برکتیں حاصل کروں گا۔ اولا اچھی نیتیں ہوں، اور ضمناً انشاءاللہ عز و جل آپ کے یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور آپ کی جو تمنائیں ہیں اور جو جس جائز مقصد کے لیے کریں گے، اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اور اس طرح کی الحمدللہ مدنی بہاریں آتی ہیں، لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے مدنی قافلے میں سفر کیا، ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا، ہمارے اس کام میں رکاوٹ تھی، میں نے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کی، الحمدللہ عز و جل میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا، اولاد نہیں تھی، مدنی قافلے میں سفر کیا، اللہ پاک کی رحمت سے اولاد کی نعمت نصیب ہو گئی۔ ہمارا کوئی شخص بیمار تھا، گھر کا کوئی فرد بیمار تھا، مدنی قافلے میں سفر کر کے راہ خدا عز و جل میں جا کر اپنے مریض کی صحت یابی کے لیے دعا کی، ماشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو گیا۔ تو آپ بھی ضرور سفر کیجئے گا مدنی قافلے میں اور دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے۔ انزائٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، انزائٹی جو ہے یہ ذہنی دباؤ، خواہ مخواہ میں پریشان رہنا اور پتہ ہی نہ چلنا کہ کیا وجہ ہے پریشان رہنے کی، تو اس کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے جو ہمارے یہ تھے شہزاد بھائی تھے، انہوں نے اس کا روحانی علاج معلوم کرنا چاہا۔ شہزاد بھائی آپ نے یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کرنا ہے، یا پھر آپ پانی پر دم کر کے اس کو پی لیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جو انزائٹی ہے، یہ آپ کی پریشانی ہے، انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اپنے آپ کو یہ مصروف بھی کر لیں، دینی کاموں میں مصروف کر لیں اپنے آپ کو، تو جتنا زیادہ سوچیں گے نا، غور و فکر کریں گے، تو پھر کیا کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بہکانے کی کوشش اپنے آپ کو مصروف رکھیں دینی کاموں میں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں ذہن بھی فریش ہو جائے گا، اور بہت ساری آپ کی یہ جو اس طرح کے خیالات وسوسے اور کچھ اس طرح کی بھی ہوتا ہے ناظرین کہ ہم خالی پریشان ہو رہے ہوتے، کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، کوئی بات بھی نہیں ہوتی، خالی ہم پریشانی اوڑھ لائے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایسی رکھیں، ریلیکس رہیں، باوضو رہنے کی عادت بنائیں، دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کیسے آپ پرسکون رہیں گے، اور برے خیالات یہ سارے وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے۔ مزید بھی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل معلوم کرتے ہیں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ قولز تھیں ناظرین کو، استخاروں کے جوابات بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے کامران شہزاد بھائی تھے، آپ نے کہا کہ والدہ کے سر میں جو ہے نا کافی درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، استخارہ کر دیجیے، کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ دیکھیں کامران بھائی، آپ کی والدہ کا الحمدللہ عز و جل استخارہ کیا گیا، استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے، کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے رجوع بھی کیجئے، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیے گا۔ اس کا ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ نے خود یہ عمل کرنا ہے۔ آپ 7 مرتبہ سورۃ الناس قرآن پاک کی سب سے جو آخری صورت ہے، 7 مرتبہ پڑھ کر والدہ کے سر پر آپ دم کر دیں۔ اب آپ والدہ سے پوچھیں کہ آیا ابھی بھی سر میں درد ہے یا نہیں؟ اچھا، ابھی بھی سر میں درد باقی ہو تو پھر دوبارہ یہی عمل کریں، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کے دم کر دیں۔ پھر والدہ سے پوچھیں کہ آیا ابھی بھی سر میں درد ہے یا نہیں؟ اللہ پاک کی رحمت سے ختم ہو جائے گا۔ اور اگر بالفرض ختم نہ ہوا ہو، ابھی بھی سر میں درد ہو، تو اب تیسری مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی یہی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر والدہ کے سر پر دم کریں۔ اور الحمدللہ عز و جل اس عمل کی برکت یہ ہے کہ تیسری مرتبہ کا یہ عمل پورا ہونے سے پہلے سر کا درد ختم ہو جائے گا، اب چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو۔ تو اس پر بھی عمل کیجئے گا، آپ پڑھ کر دم کریں والدہ کے سر پہ، خدمت بھی کیجئے، دعائیں بھی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے اس کا ایک تعویذ بھی ضرور حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ احتشام الحق بھائی کی بھی قول آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ درد وغیرہ رہتا ہے ٹانگوں میں، کیا اس حوالے سے وظیفہ یہ فرما رہے تھے کہ ٹانگوں میں درد رہتا ہے،
تو اللہ پاک کا بہت ہی پیارا صفاتی نام ہے یا غنیو۔ احتشام بھائی آپ یہ جو ہے روحانی علاج اس کو دیکھ لیجئے، نوٹ بھی کر لیجئے۔ یہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہو، آپ کی ٹانگوں میں، ہاتھ میں، پاؤں وغیرہ میں جہاں بھی درد ہو، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور گناہوں سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ گناہوں کی عادت چھوٹ جائے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو اور گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہوں، تو اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں؟ اس کے لیے بھی بہت ہی پیارا وظیفہ ہے کہ یہ ہمارے اسلامی بھائی تھے غلام قادر بھائی۔ غلام قادر بھائی یہ بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص 11 مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھ لینی ہے۔ تو آپ یہ روحانی علاج پر عمل کیجئے، بہت ہی بہترین روحانی علاج ہے۔ سورۃ الاخلاص آپ 11 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیے، انشاءاللہ گناہوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مزید استخاروں کے جوابات بھی ہیں ناظرین، یہ نوٹ فرما لیجئے گا جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی استخاروں کے حوالے سے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے اپنی خالہ کے حوالے سے کہا تھا، کائنات نام بتایا تھا کہ رشتے میں ان کے رکاوٹیں آ رہی ہیں، بات بن جاتی ہے پھر رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بات نہیں بن پاتی اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی رشتوں کے حوالے سے کوئی بندش، کوئی عملیات، اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی طور پر یہ آزمائشوں کے کچھ معاملات ہیں، وقتی طور پر ہی رکاوٹیں ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائیں۔ ظاہری معاملات کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، وجوہات کیا بن رہی ہیں، اسباب کیا کیا بن رہے ہیں، ان پر بھی ذرا غور کیجئے گا۔ اور ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں کہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، لڑکا یا لڑکی دونوں میں سے کسی کے بھی رشتے میں رکاوٹ ہوں یا بندش کا بھی شبہ ہونا، تو نماز فجر کے بعد یہ پڑھیں گے سورہ والتین والزیتون۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یہ سورت ہے، سورہ والتین۔ یہ 60 مرتبہ آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ دور ہو جائیں گی اور اچھے نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے۔ سورۃ التین یہ آپ نے پڑھنی ہے، اسکرین پر بھی آپ اس سورت کا نام دیکھ رہے ہیں، اور تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے تعویذات اتاریہ بھی ضرور حاصل کیجیے گا۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، نوید نام بتایا تھا آپ نے کہ یہ واہ کینٹ سے لاپتہ ہیں، ان کا پتہ نہیں چل پا رہا، ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ دیکھیں گھبرائے نہیں، الحمدللہ عز و جل استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے کہ وہ خیریت سے ہیں اور انشاءاللہ جلد واپس آ جائیں گے۔ پریشان نہیں ہونا، ہمت رکھیں، مزید تلاش بھی جاری رکھیے گا۔ اور ایک عمل میں آپ کو بیان کرتا ہوں نا، عمل یہ ہے اور اس کی برکت یہ ہے اس عمل کی کہ انشاءاللہ عز و جل ایک ہفتے کے اندر اندر بھاگا ہوا شخص، گم شدہ شخص وہ واپس آ جائے گا۔ عمل کیا ہے؟ نماز عشاء کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ نماز عشاء کے بعد 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ، سورہ والضحیٰ یہ آپ پڑھیں گے 41 مرتبہ، 41 ٹائمز۔ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب جو آپ کا گھر ہے نا، گھر کے جو 4 کونے ہیں، چاروں کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان دینی ہے اور 2 کونوں میں تکبیر کہنی ہے۔ جیسے اذان کہی جاتی ہے اذان کہیں، اور 2 کونوں میں جیسے جماعت سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، تو اقامت آپ کہہ لیں۔ 2 کونوں میں اذان اور 2 کونوں میں تکبیر کہنی۔ یہ عمل پورا ہو جائے تو اب آپ بھائی کی واپسی کے لیے دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، مضبوط اعتقاد کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر زہ نصیب اشکباری کے ساتھ آپ دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کے بھائی واپس آ جائیں گے۔ استخارے کا جواب بھی آپ کو عرض کیا، روحانی علاج بھی آپ کو بتایا، اور ایک مشورہ بھی آپ قبول کیجئے گا کہ اس کے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، تعویذات اتاریہ کے بستے سے اس کا تعویذ بھی آپ حاصل کیجئے گا، اور گھر میں دبانے کے رکھنے کے کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں وہ حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد واپس آ جائیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری الحمدللہ عز و جل مدنی بہاریں ہیں کہ فلاں شخص اتنے عرصے سے غائب تھا، اتنے مہینوں سے غائب تھا، نہیں مل پا رہا تھا، ظاہری ساری ہم نے معاملات بھی پورے کر لیے تھے اور الحمدللہ تعویذات اتاریہ استعمال کیا، اللہ پاک کی رحمت سے ان کے جو گمشدہ فرد تھے گھر کے وہ واپس آ گئے۔ اس طرح کی بہت ساری مدنی بہاریں تو دنیا فیس پا رہی ہے الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہ العالیہ کی تعویذات اور وظائف سے۔
تو آپ بھی ضرور حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کا میسیج تھا، انہوں نے کہا تھا رشتوں کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ کچھ میسیجز بھی ہیں، ان میسیجز کے بھی میں جوابات عرض کر دیتا ہوں، روحانی علاج کے حوالے سے تھا۔ ایک تو یہ کہ کاروبار میں بندش ہے، بیکری کا کام ہے، محمد عمران بن محمد رمضان۔ تو دیکھیں آپ کا بھی عمران بھائی استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر کے معاملات۔ جی ہاں، جیسے انسان کو نظر لگ جاتی ہے، آدمی کو، بچے کو نظر لگ جاتی ہے، تو اسی طرح کام کاج پر بھی بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے۔ دکان ہے تو دکان پر نظر لگ جاتی ہے، مکان ہے تو مکان کو بھی نظر لگ جاتی ہے، گھر پر بھی نظر بد لگ جاتی ہے، تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ تو آپ ایک کام کیجئے گا، تعویذات عطاریہ کے بستے سے کارڈ کا عمل بھی آپ کروا لیجئے، اور تعویذات عطاریہ بھی ضرور حاصل کیجئے گا دکان کے لیے۔ ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو آپ کی دکان ہے نا، تو آپ ایک سادہ سا کاغذ لے لیں اور 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام میں برکت بھی رہے گی، اور کاروبار میں بھی انشاءاللہ عز و جل بڑھنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک رزق حلال میں آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین مزید آپ کی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ جی میرا نام محمد صادق اور والدہ کا نام نور بی بی۔ کاروبار کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں سر، کاروبار صحیح طریقے سے چلتا نہیں، ایک دن چلتا پھر دقت ہو جاتا۔ صحیح، کاروبار نہیں چل رہا، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرے ابو ایک راج مستری ہیں، سیمنٹ وغیرہ کے کام کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں الرجی ہو چکی ہے، کافی سال ہو گئے ہیں، کئی جگہ علاج کرایا ہے لیکن اس الرجی کا کچھ نہیں ہوا، تو کوئی روحانی علاج یا گھریلو علاج تجویز فرما دیں۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس حوالے سے بھی بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں امان اللہ بات کر رہا ہوں، اور میری والدہ محترمہ کا نام ہے وزیرہ مائی، اور میں جب کوئی کاروبار کرتا ہوں تو مطلب وہ زیادہ تر ٹکتا نہیں ہے، 2 مہینے 4 مہینے 1 سال، اس کے بعد پھر بند ہو جاتا ہے۔ پھر تو جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں پکا مطلب مجھے کام کوئی نہیں ملتا، اس کے بارے میں آپ مجھے بتا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ صحیح، امان اللہ بھائی نوٹ کر لیا ہے آپ کا مسئلہ، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، برکتیں عطا فرمائیں۔ ظاہری معاملات بھی دیکھیں، آپ دیکھ لیجئے گا وجوہات کیا ہو جاتی ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے، کیوں بند ہو جاتا ہے، یا اچھا بعض اوقات کبھی خود کی بھی غلطی ہوتی ہے، تو اس پر بھی غور کیجئے گا۔ باقی آپ کا استخارہ بھی انشاءاللہ عز و جل کرتے ہیں، اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجئے گا۔ میری ہمشیرہ ہے چھوٹی، اس کا نام ہے سعدیہ، والدہ کا نام ارشاد بیگم۔ تو اسے نا تقریباً 7-8 سال سے الرجی ہے، جسم پہ خارش وغیرہ اس طرح کی الرجی ہے، کافی علاج کروایا تو وہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو مہربانی کر کے آپ استخارہ کر کے دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے، چیک کر کے بتائیں ذرا استخارہ کر کے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ سلام بھائی، میری بیٹی ہے، وہ 1 سال سے تقریباً بیمار رہتی ہے، عمر تقریباً 18 سال ہے، اس کا نام فائزہ افضل ہے، اس کے والدہ کا نام ارجمند بانو ہے، برائے مہربانی فرما کر اس کا استخارہ کر دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں انشاءاللہ عز و جل۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام فہیم احمد ہے، والدہ کا نام نسرین، میرا کام لگتا ہے چھوڑ جاتا ہے، استخارہ کر دی۔ کام چھوڑ جاتا ہے، کیا فرمایا؟ جی ہاں، کام لگتا ہے پھر چھوڑ جاتا ہے۔ اچھا، کام لگتا ہے پھر چھوڑ جاتا ہے۔ صحیح ہے فہیم بھائی، نوٹ کر لیا ہے آپ کا مسئلہ بھی، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارے آپ کے کیے جائیں گے ناظرین۔ اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج کے حوالے سے کالز کی تھیں اور استخارے کیے جا رہے ہیں، جب تک آپ روحانی علاج بھی نوٹ فرمائیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے کال آئی تھی، یہ الرجی کے حوالے سے بتا رہے تھے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ الرجی کے لیے جو ہے اللہ پاک کا بہت ہی پیارا نام جو ہے یا مؤمنو، یہ ہمارے اسلامی بھائی تھے، ان کے والد صاحب کو الرجی ہے، تو اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، یا آپ اسکرین پر بھی اس کو دیکھ لیں، اس کو 115 بار پڑھ کر جو ہے آپ نے یا تو ان کو پانی پر دم کر کے پلانا ہے، یا پر ان کو ایسے ہی آپ جو ہے وہ دم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں تو بھی اچھا ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کوئی دوسرا بھی جو ہے وہ پڑھ کر دم کر سکتا ہے۔
آپ اپنے قریبی اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، اس کے تعویذات بھی لیجئے اور اس کی جو ہے وہ کارڈ بھی کروا لیجئے، ایک مخصوص عمل ہوتا ہے کارڈ کا، یہ بھی کروائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کی جو الرجی کا جو مرض ہے اس سے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح ہے، یا مؤمن آپ نے فرمایا نا، یا مؤمن 115 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تعویذات عطاریہ بھی ضرور حاصل کیجیے گا۔ اس کے تعویذات عطاریہ بھی الحمدللہ عز و جل دیے جاتے ہیں، دنیا بھر میں تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں جہاں سے آپ فی سبیل اللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب، استخارے کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہمارے صادق بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کاروبار نہیں چل رہا، تو آپ کا دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ ہے، کوئی بندش وغیرہ کوئی رکاوٹ اس طرح کا مسئلہ نہیں آ رہا، نظروں کے کچھ معاملات آ رہے ہیں، نظر بد کا اشارہ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے، آپ کے کاروبار میں برکت رہے، اس کے لیے آپ صدقہ حسب توفیق یہ بھی ضرور نکالیں، راہ خدا عز و جل میں دینا شروع کر دیں، آپ کا کام بھی انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا، کاروبار میں برکت رہے گی۔ ایک روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یہ 100 مرتبہ آپ پڑھا کریں، 100 مرتبہ پڑھیں، اور جب یہ وظیفہ مکمل پڑھ لیں 100 مرتبہ پڑھ کر اب آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک کے ان صفاتی ناموں کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا ذی الجلال والاکرام میرے رزق حلال میں جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے رزق میں، آپ کے جائز کاروبار میں برکت ہوگی، وسعت اس میں پیدا ہوگی، اس میں کشادگی آتی چلی جائے گی، اور یہ وہ مبارک صفاتی نام ہیں اللہ پاک کے کہ ان صفاتی ناموں کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں کی جانے والی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں الحمدللہ عز و جل۔ تو دعا بھی کیجئے گا اور یہ وظیفہ بھی پڑھیں، اور ظاہری معاملات جو کاروبار جیسے نہیں چل رہا اس پر بھی غور کر لیجئے گا۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے یہ انہوں نے کہا تھا امان اللہ بھائی، ان کا بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ کاروبار بند ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، بہتری کا اشارہ ہے، گھبرائیں نہیں، کوشش اپنی جاری رکھیں، اور محنت، کوشش، ہمت، لگن، دلچسپی کے ساتھ آپ اپنے کام کو لے کر چلیں، انشاءاللہ عز و جل برکت رہے گی۔ اس کے لیے آپ کو یہ عمل کرنا ہے، نماز فجر میں آپ اٹھیں، نماز فجر با جماعت ادا کریں، نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سے جو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کا کام کیسے کھلتا ہے۔ 10 مرتبہ آپ پڑھیں گے، یا باسطو، کیا پڑھنا ہے؟ یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو، یہ 10 مرتبہ آپ پڑھیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، آپ دیکھیں رزق میں کیسی برکت رہتی ہے۔ یہ نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے، اور نماز مغرب کے بعد آپ پڑھیں گے سورۃ الواقعہ، سورۃ الواقعہ قرآن پاک کے 27ویں پارے میں ہے، اذا وقعت الواقعہ، یہ سورت مکمل آپ پڑھیں۔ جو سورۃ الواقعہ پڑھنے کا عادی ہوتا ہے کبھی وہ تنگ دست نہیں ہوگا، محتاج نہیں ہوگا، بڑی اس کی الحمدللہ عز و جل برکتیں۔ اب وظیفہ پڑھیں یا سورۃ الواقعہ پڑھیں، نیت جیسے شروع میں بھی عرض کیا تھا میں نے کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کی، تلاوت قرآن کی نیت کی، یہ نیت ہونی چاہیے۔ ضمناً آپ کے انشاءاللہ عز و جل مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے، برکتیں بھی رہیں گی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بیٹی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، تو استخارہ کیا گیا، فائزہ نام آپ نے بتایا تھا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بچی نے پڑھنا ہے، اگر تلفظ درست ہوں تو یہ وظیفہ پڑھیں، کیونکہ جو دائمی مریض ہوتے ہیں نا، دائمی مریض کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اور اگر بچی کی طبیعت ایسی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی، ہمت نہیں ہے، اور طبیعت میں نشاط نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے، تو گھر کا کوئی فرد یہ وظیفہ پڑھ پڑھ کر بچی پہ دم کرے، انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہو جائے گی۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی ضرور حاصل کیجیے گا، بچی کی صحت یابی کے لیے تعویذ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے فہیم بھائی، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ نے جو اپنا مسئلہ بتایا تھا کہ میرا کام لگتا ہے پھر چھوٹ جاتا ہے، کام لگتا ہے پھر چھوٹ جاتا ہے، آپ کا بھی استخارہ کیا، استخارے میں تو الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ ہے، کوئی ایسی بندش وغیرہ نہیں ہے۔ آپ ظاہری صورتحال کو دیکھ لیں، وجہ کیا ہے، اس کی بہت ساری مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، اگر اس میں سے کوئی اس طرح کی صورت پائی جا رہی ہے تو پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور
ذمہ داری، احساس ذمہ داری ایک چیز ہوتی ہے نا، یہ بھی ہم کوشش کریں اپنے اندر پیدا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک کام آپ نے کرنا ہے، ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ آپ عمل کیجئے گا۔ جیسے کام آپ کا چھوٹ گیا، اب آپ یہ عمل کیجئے گا، اوقات مکروہہ کے علاوہ، اوقات مکروہہ کے علاوہ پورے 24 گھنٹے میں جو اوقات مکروہہ ہیں 3 اوقات کے علاوہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ نماز نفل ادا کرنے کے بعد اب 182 مرتبہ یا لطیف یہ پڑھیں، یا لطیف 182 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے اب آپ دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ دعا کریں، یا اللہ پاک مجھے حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، یہ دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی نوکری لگ جائے گی۔ یہ جو وظیفہ عرض کیا یہ نوکری ملنے کا وظیفہ ہے، جاب کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ جو بے روزگار ہیں، جن کو ملازمت نہیں مل پا رہی، جن کو نوکریاں نہیں مل پا رہی، آپ حضور دل کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہوگا۔ مگر اعتقاد کی مضبوطی شرط ہے۔ اگر پہلے ہی وسوسے ہم نے اپنے ذہن میں لے آئے کہ چلو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، اعتقاد میں اگر ہم تذبذب کا شکار ہوئے کیسے فائدہ حاصل ہوگا؟ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں اعتقاد کی مضبوطی کے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اور چلیں وظیفہ بھی آپ کو عرض کیا، جن کے استخارے کیے گئے، وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے، آپ مسائل کے حل کے لیے تعویذات اتاریہ بھی استعمال کیجئے گا، الحمدللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے ناظرین مزید بڑھتے ہیں، آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میں دریا پور سے بات کر رہا ہوں، میرے ماموں کو ان کی طبیعت سخت خراب ہے، استخارہ کروانا تھا۔ ان کا نام ہے ملک گلستان امان اور ان کی والدہ کا نام ہے غلام عائشہ۔ کیا نام بتایا؟ ملک گلستان آوان۔ گلستان آوان، صحیح ہے، انشاءاللہ عز و جل نام نوٹ کر لیا ہے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کے ماموں کا، اگلی کال چلا دیجیے۔ حضور میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے 2-3 دفعہ ٹائیفائڈ ہوا ہے اور بیماری بہت زیادہ ہے، مطلب ابھی بھی کمزوری بہت زیادہ ہے، تھوڑا سا چلتا ہوں تو دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، سانس پھول جاتا ہے اور بے چینی رہتی ہے، جس سے میں رات کو نیند بھی نہیں آتی ہے۔ اور حضور اس حوالے سے استخارہ کروانا چاہوں گا۔ نام ہے رشید احمد، والدہ کا نام ہے حیات۔ بھی حضور استخارہ کر کے کچھ پڑھنے کے لیے بھی ارشاد فرما دیجیے۔ یہ رشید احمد نام بتائیں نا، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ وائف کا نام ہے آسیہ پروین اور ان کی والدہ کا نام ہے آمنہ۔ یہ کافی عرصہ سے نا بیمار آ رہی ہیں اور کافی ہم نے روحانی علاج بھی کیا اور ڈاکٹری علاج بھی لے کر آرام نہیں آ رہا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ علاج جاری رکھیے گا، ابھی موقوف نہیں کرنا، علاج آپ نے جاری رکھیے گا۔ ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج مزید آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلائیے۔ ریاض حسین رحیم یار خان سے عرض کر رہا ہوں، میرے نا 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی۔ سر اولاد نہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ ریاض بھائی ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں آپ کا، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد عمران ہے، میدے کے بارے میں کوئی روحانی علاج بتا دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ معدہ خراب رہتا ہے، اس کا وظیفہ ابھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ روحانی علاج اس حوالے سے ارشاد فرمائی، ہماری ایک اسلامی بھائی کی قول آئی تھی، یہ روحانی علاج معلوم کر رہے ہیں کہ اگر ٹائیفائڈ کسی کو ہو جائے تو اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ روحانی علاج کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو ٹائیفائڈ ہو چکا ہو نا، تو اسے چاہیے کہ وہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اپنے اوپر دم کر لیں۔ اچھا، اور پانی پر دم کر کے بھی پینا ہے، اپنے اوپر دم بھی کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے بھی پینا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے خاص تعویذات بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ کے بستوں پر دیے جاتے ہیں، تعویذات اتاریہ بھی ضرور حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول آئی تھی، معدہ بتا رہے تھے کہ خراب ہو چکا ہے، ڈسٹرب رہتا ہے معدہ، تو اگر کسی کا معدہ ڈسٹرب رہتا ہو، خراب رہتا ہو، اور تو پھر کیا وظیفہ پڑھیں، کیا پڑھ کر دم کریں؟ جی ہاں، معدے کے لیے جو ہے ہمارے اسلامی بھائی انہوں نے پوچھا کہ معدہ خراب رہتا ہے، تو آپ جو ہے روزانہ 33 مرتبہ یا سلام
33 مرتبہ یا سلامو یہ پانی پر دم کر کے روزانہ اس کو پیجیے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے یہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا سلامو اس کو پڑھتے رہیے اور اپنے اوپر دم بھی کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اس میں افاقہ آئے گا انشاءاللہ۔ آپ وظیفہ بھی پڑھیں، اور معدہ اگر ڈسٹرب رہتا ہے تو پھر کھانے پینے میں بھی تو احتیاط کرنی چاہیے نا، احتیاط کریں، اور سنت کے مطابق بھوک سے آپ کم کھانے کی عادت بنائیں، چھوٹے چھوٹے لقمے کھائیں اور چبا چبا کر کھائیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا نا، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا معدہ درست رہے اور پیٹ خراب نہ ہو، وزن بھی ہمارا ایک اعتدال کے ساتھ رہے، معتدل وزن ہمارا یہ رہے، تو اس کے لیے میرا آپ کو ایک مشورہ ہے، قبول کیجئے گا انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو میں عرض کرتا ہوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کی شاندار تصنیف فیضان سنت، اچھا اس کا ایک باب ہے پیٹ کا قفل مدینہ، اللہ اکبر، بڑی کمال کی کتاب ہے، اور ایسے الحمدللہ عز و جل مدنی پھول اس میں آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، تحریر فرمائے ہیں کہ اگر سنجیدگی کے ساتھ ہم نے اس پر عمل کر لیا نا، جن کا وزن بڑا ہوا ہے نا ان کا وزن بھی کم ہو جائے گا، جن کا پیٹ بڑا ہوا ہے ان کا پیٹ بھی صحیح ہو جائے گا، اور طبیعت بھی بہتر رہے گی الحمدللہ عز و جل، اگر ان مدنی پھولوں کے مطابق ہم نے زندگی گزارنے کی کوشش کری۔ آپ ضرور حاصل کیجئے گا، پڑھیں، کم از کم دیکھ ہی لیں، پیٹ کا قفل مدینہ کسی یہ شاندار کتاب ہے، تو یہ ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ عز و جل، آپ کے معدے کے مسائل اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں پیٹ کے حوالے سے، جسمانی حوالے سے، سب الحمدللہ عز و جل یہ بہتری کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا معدے کے حوالے سے جو آپ نے کہا نا، وظیفہ بھی آپ کو الحمدللہ عز و جل ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے بتایا، اور ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں گا، مسواک ضرور آپ کیا کریں، اللہ اکبر، بڑی اس کی الحمدللہ برکتیں ہیں، مسواک کریں سنت کی نیت سے۔ جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے نا تو پیٹ اس کا خراب نہیں ہوتا، پیٹ درست رہتا ہے۔ اچھا معدہ اگر اللہ نہ کرے ڈسٹرب ہے تو وہ بھی معدہ درست ہو جائے گا۔ امراض شکم اور امراض قلب، دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں مسواک کرنے کی برکت سے، تو مسواک ضرور استعمال کیجیے گا سنت کی نیت سے۔ اور مسواک کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے نا وہ یہ کہ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہو جاتا ہے، جی ہاں، اس نیت کے ساتھ مسواک کیجیے گا۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے بھی آپ کے کیے جا چکے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، ماموں کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ماموں کی طبیعت جو ہے نا یہ کافی ناساز رہتی ہے۔ دیکھیں آپ کے ماموں کا استخارہ بھی کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ اس کا ایک عمل میں آپ کو عرض کروں گا، آپ چاہے تو آپ کے ماموں خود اس وظیفے پر عمل کر لیں، یا گھر کا کوئی فرد پڑھ کر ماموں پہ آپ کے دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے پلا دیں۔ اللہ پاک کا ایک نام پاک ہے یا حیو، یہ پڑھنا ہے 1000 مرتبہ، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پلائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ ضرور تعویذات حاصل کر لیجیے۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے رشید احمد، آپ نے نام بتایا تھا، مختلف آپ نے اپنی جسمانی حوالے سے کمزوریوں کو بتایا، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس بہت زیادہ پھولتا ہے، ٹائیفائڈ کے معاملات ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، تو آپ کا بھی یہ دیکھیں عبدالرشید بھائی استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کے ہی معاملات آ رہے ہیں، کوئی بندش وغیرہ، کوئی عملیات، اثرات وغیرہ کوئی آسیب نہیں ہے۔ ہمت رکھیں، یہ آزمائشیں، یہ تکالیفیں یہ زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں، اور یہ تکالیف یہ در حقیقت درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ ہمت رکھیے گا۔ ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ جو آپ کا دل دھڑکتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ 11 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، اور اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دل کی گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی، دل کی بیماری الحمدللہ عز و جل دور ہو جائیں گی۔ اور دوسرا آپ نے جو بتایا کہ نیند نہیں آتی، تو اس کے لیے رات کو سونے سے پہلے سورۃ النبا کی یہ آیت مبارکہ وجعلنا نومکم سباتا، وجعلنا نومکم سباتا، وجعلنا نومکم سباتا، یہ آیت آپ پڑھ لیا کریں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل آرام و سکون، راحت والی آپ کو نیند آ جائے گی۔ اچھا تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ ضرور اپنی دل کی بیماری کے حوالے سے نیند نہیں آتی، اس کا بھی الحمدللہ عز و جل تعویذ دیا جاتا ہے، تو یہ ضرور
حاصل کیجیے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے ریاض حسین بھائی، آپ نے کہا کہ 10 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، تو استخارے میں وقتی طور پر یہ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائیں۔ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا بارئو یہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، لیکن حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مزید ناظرین کی طرف سے اچھا کالز بھی کافی ساری آ رہی ہیں، اور میسیجز بھی میرے سامنے اس وقت کثیر میسیجز ہیں، سینکڑوں کے حساب سے میسیج ہیں۔ اچھا، ویڈیو سوالات بھی آپ کے ناظرین کی طرف سے ہوتے ہیں، تو کچھ ویڈیو سوالات پہلے ہم شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل کچھ روحانی علاج ہیں۔ ایک تو چلے میں روحانی علاج میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں، پھر ویڈیو سوالات کی طرف یہ آ جاتا ہوں۔ یہ ایک تو روحانی علاج ہے پیٹ کے درد کے حوالے سے، کہ بچوں کے پیٹ میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تو کیا وظیفہ پڑھ کر بچوں پر دم کیا جائے، تو اس کا انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی معلوم کر ویڈیو سوالات چلا دیجیے گا۔ اولاد نرینہ کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ میرا نام محمد آصف ہے، کاروبار کی بندش کا روحانی علاج بتا دیں۔ یہ کاروباری بندش کا روحانی علاج اور اولاد نرینہ، اور تیسرا روحانی علاج تھا کہ بچوں کے پیٹ میں درد رہتا ہے، کیا وظیفہ پڑھ کر دم کریں۔ اولاد نرینہ کے لیے جو ہے بہت ہی بہترین وظیفہ ہے اللہ پاک کا صفاتی نام یا اولو 41 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اولاد نرینہ کی نعمت بھی انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ ایک اور بہت ہی پیارا وظیفہ ہے اولاد نرینہ کے لیے، ہر جمعہ کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا بارئو یہ بھی پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح ہے۔ کاروباری بندش کے حوالے سے کالز بھی کافی آتی ہیں، اور اس وقت میسیجز بھی کاروباری بندش کے حوالے سے سامنے ہیں، تو کیا عمل کیا جائے، کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ بندش یہ ختم ہو جائے کاروبار میں؟ اس کے لیے بندش کے توڑ کے لیے مخصوص ایک عمل ہے، یہ ان کو کرنا ہے جن کے یہ مسائل ہیں استخارے میں، اگر یہ آتا ہے بندش کے حوالے سے، تو یہ تعویذات عطاریہ کے بستے پر اگر جائیں گے تو بآسانی وہاں سے یہ حاصل بھی ہو سکتا ہے۔ میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ آسمانی کلر کے سوتی دھاگا لیجئے، اور جن کا استخارہ ہوا اور بندش کا اشارہ آیا تو وہ جو ہے اپنی ہائٹ کو ناپے، اس دھاگے سے ہائٹ کو ناپے۔ 11 دھاگے ناپنے ہیں۔ ہاں، 11 دھاگے ناپے جائیں گے۔ جی ہاں، جہاں سے ناظرین سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں نا پیشانی سے، جی ہاں، وہاں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک یہاں تک ناپنے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی، اس کو ناپ لیں۔ اب اس کے جو ہے نا اسی کو ڈبل کر لیں، اور ڈبل کرنے کے بعد جو ہے سورہ فلق آخری پارے کے اندر ہے، آپ اس پہ جو ہے 11 گٹھانے لگائیں گے دھاگے کے اندر، اور ہر گٹھان میں جو ہے سورہ فلق پڑھ کر جو ہے اس کو مضبوط کریں گے۔ یعنی سورۃ الفلق پڑھنی ہے، دم کریں گے نہیں کریں گے؟ دم کریں گے۔ اچھا، دم کرنا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ کس پہ؟ دھاگے پر جب گٹھان باندھیں گے، وہ جو گرا ہوگی، جی ہاں، اس پہ پھونکتے وقت اس کو گٹھان باندھتے وقت، یعنی پہلے گرا لگانے سے پہلے سورۃ الفلق پڑھیں گے، جی ہاں، پھر پھونک مار کے پھر فوراً وہ گرا مضبوط کر دیں گے، کس دیں گے، ایسا ہی؟ بالکل ایسے ہی۔ اس کو بنا لیں 11 مرتبہ، جو ہے اس کو 11 مرتبہ ہر مرتبہ جو ہے سورہ فلق پڑھیں اس پر، اور جو ہے اس کو پھر بعد میں جلائیں۔ اچھا، اس میں جلائیں 2 4 5 7 جتنے بھی بنانے اس کو بنا لیجئے، تو ہر روز ایک اس کو جلائیں، اور اس میں جو ہے اسمیل آئے گی، بدبو آئے گی، اور جب تک یہ عمل رہے گا تو یہ سمجھے کہ آپ کا توڑ ہو رہا ہے۔ یہ جادو کا بھی توڑ ہے، بندش کا بھی توڑ ہے۔ ہاں بالکل۔ اچھا، یہ تو عمل آپ نے بتا دیا، ہو سکتا ہے کسی کو مشکل محسوس ہو رہا ہو، تو یہ ناظرین یہ عرض کر دوں کہ یہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ یہ عمل حاصل کر سکتے ہیں۔ چلو، یہ تو آپ نے عمل ارشاد فرما دیا، پڑھنے کے لیے بھی کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ کاروبار میں برکت رہے، وظیفے کی برکت سے جو ہے نا یہ ساری بندشیں ختم ہو جائیں۔ جی ہاں، یہ جو ہے جب کسی کا بھی کوئی بھی کام ہے اس کو شروع کرنا ہے، یا جاتے ہیں اسٹارٹ لیتے ہیں، تو اس کے کرنے سے پہلے یا نافعو یہ 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جس طرح یہ چاہیں گے نا انشاءاللہ ویسے ہی وہ ان کا کام ہوگا، اور اس میں برکت کے مطابق کام پورا ہو جائے گا، مرضی کے مطابق کام ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ 20 مرتبہ یا نافعو یہ آپ نے 20 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں بھی برکت رہے گی، اور آپ کے تمام جائز کام یہ بھی پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ بندشوں سے، آزمائشوں سے، تکالیف سے بچنے کے لیے
फ़राइज़ की पाबंदी, अव्वलन सबसे पहले हमारी फ़राइज़ की पाबंदी होनी चाहिए नाज़रीन। फ़राइज़ की पाबंदी हो, नमाज़ें हम अदा करें, तिलावत कुरान का सिलसिला जारी रखें, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें, सूरतुल वाक़िया हम पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तो इतनी बरकतें हैं कि वो तंगदस्तियाँ दूर हो जाती हैं और बेबरकतियाँ दूर हो जाती हैं। सूरतुल वाक़िया पढ़ने की हम आदत बना लें। इसी तरह नमाज इशराक चाश्त, बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन फरमाते हैं कि जो नमाज चाश्त पढ़ने का आदी होगा ना, कभी वो तंगदस्त नहीं होगा, कभी वो मोहताज नहीं होगा, कभी किसी के आगे सवाल नहीं करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बरकतें हासिल होंगी। सजदों की कसरत करें, नमाज तहज्जुद हम अदा करें। और ये जो ख़ास वक्त होता है ना फजर के बाद का, ये ख़ास रिज़्क की तकसीम का वक्त होता है। उठें, तिलावत कुरान का सिलसिला जारी रखें, गिड़गिड़ा कर हुजूर दिल के साथ अल्लाह पाक की बारगाह में दुआएं करें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल आप देखें फिर कैसे एक ज़हनी क़ल्बी सुकून हासिल होता है। और ये सारी बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह आपको मदनी काफ़िले में मिलेंगी। मदनी काफ़िले में तहज्जुद पढ़ना भी मिलता है, तिलावत कुरान की भी सआदत नसीब होती है, नमाज़ों की भी पाबंदी का अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल ज़हन बनता है। मदनी काफ़िले में ज़रूर सफ़र कीजिएगा। हमारे परेशान हाल इस्लामी भाइयों को चाहिए कि दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करके दुआएँ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी बरकतें हासिल होंगी। वक्त भी इख्तिताम की तरफ बढ़ता जा रहा है। काफ़ी सारी कॉल्स भी हैं, मैसेजेस भी हैं, और सबके कॉल्स और मैसेजेस सिलसिले में शामिल करना ये थोड़ा मुश्किल होता है। जिनके शामिल हो गई तो जिनके नहीं हो सकी, अच्छी नीयत होगी तो अल्लाह पाक की रहमत से सवाब आपको ज़रूर हासिल होगा। और एक नंबर भी मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ मज़ीद इस्तिखारों के लिए। आप चाहे तो इस नंबर पर भी हाथों हाथ रब्ता कर सकते हैं। 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल इस नंबर पर इस्तिखारा किया जाता है। 0213485871 0092213485711। 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल इस नंबर पर इस्तिखारा करवा सकते हैं, इलावा इतवार को ये सर्विस ऑफ रहती है। इसके अलावा दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net, इसके होम पेज पर भी माशाअल्लाह रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है। तावीज़ात भी आप मंगवा सकते हैं, रूहानी इलाज मालूम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप कार्ड का अमल करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हम सब की आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे परेशान हाल इस्लामी भाइयों को चाहिए कि दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करके भी दुआएं करें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ बरकतें हासिल होंगी और तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों से भी रब्ता करके फ़ी सबीलिल्लाह तावीज़ात हासिल कर सकते हैं। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या अरहमर राहिमीन, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फ़राख दस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक साले आफ़ियत के साथ औलाद अता फरमा, बे घरों को घर अता फरमा। या अल्लाह पाक, जिनके अपने घर नहीं उन्हें अपने ذاتی घर अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, जिन इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने अपने मसाइल बयान किए, अपनी बीमारियों का, परेशानियों का बताया, या अल्लाह पाक खाके मदीना के सदके सबकी बीमारियां, परेशानियां, आजमाइशें, तकालीफ़, दुख दर्द, गम रंज सब दूर फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, करते पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन 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 बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी, मुश्किलों में खुदा मेरी, हर कदम पर मुआवनत फरमा, हर कदम